السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ خیر الحمدللہ، خوشخبری پہ خوشخبری آ رہی ہے۔ الحمدللہ پاکستان نے معافی چاہ لی ہے ترکی کی ساری کابینٹ سے، سارے منسٹروں سے معافی نامہ ترکی کو بھیج دیا ہے۔ الحمدللہ جنگ حل نہیں ہے مشاکل کا حل بیٹھ کے بات کرنے میں۔ الحمدللہ دیر سے آئے درست آئے، 1 ہفتہ 10 دن یہاں تک کہ رجب طیب ایردوان اپنی فوج کو تیار کر چکے تھے پاکستان پہ بمباری کو۔ ایسے کچھ اڈے تھے بھائی، ایسے کچھ اڈوں کی خبر ملی تھی رجب طیب ایردوان کو۔ خبر وہ سن کر فوراً ایکشن نہیں لیتے، جب تک اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھتے، وہ چیز پہ مطمئن نہیں ہوتے، کوئی ایکشن نہیں لیتے۔ تو رجب طیب ایردوان پہلے تو عمران خان کو ٹیلی فون کر کے سمجھائے تھے کہ وہاں پہ وہ اڈے ہے، وہ اڈے بند کر، آتنکی اڈے، جس پہ عمران خان نے اس کا ذاتی مسئلہ ہے، اس کے ملک کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی مت کریے، یہ جواب دیا تھا رجب طیب ایردوان۔ تو رجب طیب ایردوان یہ بات سن کر بہت ناراض ہو گئے اور کافی شدید غصے کا اظہار کیا، کافی برہمی ظاہر کی۔ اس کے بعد یہ لوگوں کی آپس میں بالکل تو میں پہ آ چکی تھی، جس پر رجب طیب ایردوان نے اپنی فوج کو حکم دے دیا کہ وہ اڈوں پہ بمباری کر کے وہ اڈوں کو تہس نہس کر دو جہاں پہ آتنکی رہتے ہیں۔ لیکن 8-9 دن کے بعد الحمدللہ یہ خبر اچھی آئی ہے کہ پاکستان نے وہ اڈے خالی کرا دیے ہیں اور اس کے سارے پکچرز وغیرہ بھیج چکے ہیں ترکی کو اور معافی نامے کے ساتھ۔ تو یہ سارے چیزیں دیکھ کر طیب ایردوان نے ابھی تو کچھ رد عمل ظاہر نہیں کیا، شاید کل بتائیں گے، شاید کل بولیں گے۔ یہ بڑی اچھی خبر تھی۔ اور دوسری اچھی خبر ہماری یہ آئی ہے، آج جتنے بھی ترکی ویکینسی کے لیے جو پرانے لوگ، ابھی کچھ لوگوں کے نکلنا ہے، کچھ ویزے بھیج دیے گئے ہیں، میل کر دیے گئے ہیں، واٹس ایپ پہ بھیج دیے گئے ہیں آفر لیٹر کے ساتھ۔ اب آپ لوگوں کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، آرام سے آپ لوگ، اللہ آپ لوگوں کا سفر آسان کرے۔ بس آپ لوگوں سے آپ کا بھائی ایک ہی التجا یہ کرتا ہے کہ نکلنے سے پہلے آپ لوگ 1 یا 2 دن پرانا نگیٹیو رپورٹ رکھ لیجئے ساتھ میں کورونا کی، وہ آپ کے لیے ضروری ہے۔ اگرچہ آپ کے پاس ٹائم، مثال کے طور پہ آپ آج نکل رہے ہیں تو کل ہی کرا لیے اگرچہ، تو آپ کو کوارنٹائن نہیں کیا جائے گا۔ 48 آورز کے اندر آپ لوگ پہنچ جاتے ہیں کورونا نگیٹیو رپورٹ لے کر، تو کسی آدمی کو کوارنٹائن نہیں کیا جائے گا۔ یہ خبر آپ لوگوں کو بتانا بہت ضروری تھا، بتا رہا ہوں میں۔ نہیں اگرچہ رپورٹ پرانی ہو گئی، اگرچہ مثال کے طور پر 4 دن 5 دن 6 دن گزر گئے، تو آپ لوگوں کو 15 دن کوارنٹائن ضروری ہو گیا۔ اور آپ لوگوں کے پاس نئی رپورٹ رہنے سے دبئی میں بھی آپ کو نہیں روکا جا رہا۔ نئی رپورٹ دیکھتے ہی آپ لوگوں کو دوسری فلائٹ سے بورڈنگ، آپ کو وہیں دبئی اترتے ہی ایئرپورٹ پر آپ لوگوں کو جا کے کاؤنٹر پر ٹھہرنا ہے۔ کاؤنٹر پر ترکی کی آپ لوگوں کو سیدھے بورڈنگ مل جائے گی۔ آپ گھنٹے 1.5 گھنٹے کے اسٹے کے بعد سیدھا ترکی پہنچ جائیں گے، ترکی چلے جائیں گے۔ اگرچہ آپ کی رپورٹ پرانی ہے، 4-5 دن ہو گیا اگرچہ نکال کر آپ، تو دبئی میں بھی آپ لوگوں کو 15 دن کا کوارنٹائن، پھر وہاں سے نکل کے آپ ترکی پہنچیں گے، ترکی میں 15 دن کا کوارنٹائن۔ تو کیا کماؤ گے تم 1 مہینہ اگرچہ تم خود قائد ہو جاؤ گے تو۔ اس لیے نئی رپورٹ نکالیے آپ لوگ۔ کورونا کی کوارنٹائن نہیں ہونا ہے، اگرچہ 48 آورز کے اندر کی رہی اگرچہ، تو وہ کام کرے گی آپ۔ یہ ہو گیا ترکی ویکینسی کا۔ اور جتنے لوگوں کے ابھی جو جمع کر رہے ہیں، ابھی بھی ٹیلی فون بھی آیا ہے میرے کو 1 گھنٹہ پہلے ترکی سے، آج جو لوگوں نے بھیجا ہے وہ لوگوں کے نکالنے کے لیے کچھ 325 326 کی بات ہوئی، جس میں کرن آپریٹر بھی تھے، جس میں ڈرائیور بھی تھے، جس میں ہیلپر بھی تھے، جس میں پلمبر بھی تھے، جس میں الیکٹریشین بھی تھے۔ وہ لوگوں کو سارے نکالنے کے لیے کہہ دیا ہوں میں، انشاءاللہ سارے نکل جائیں گے وہ بھی۔ اور آپ لوگوں کو 1 پیسہ خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ لوگ کورونا نگیٹیو رپورٹ لیجئے اور ٹکٹ لیجئے۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کا سفر اللہ آسان کرے، آپ کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔
یہ ایک خبر تھی جو آپ تک پہنچانا بہت ضروری تھا میرے کو۔ یہ ابو فضل تہلکہ نیوز پہ یہ آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملے گی۔ ابو فضل تہلکہ نیوز پوری دیکھیے، ویڈیو 4 دوست احباب تک بھیجیے، اور جتنے بھی ہو سکتا ہے بھائی AIMIM ابو فضل میسنجر پہ پاسپورٹ کاپی بھیجیے، اور ساتھ میں آپ لوگوں کا واٹس ایپ نمبر، آپ لوگوں کا جی میل ہے، جی میل ID اس کے اوپر لکھیے، اس کے اوپر ڈالیے، تاکہ آپ لوگوں کو آسانی سے کام ہو سکے۔ یہ ہو گیا آپ لوگوں کو یہ کہنا، آپ لوگوں کو بتانا۔ اور دوسری چیز، بابری مسجد کا ایشو تو آپ لوگوں کو پتہ ہے، حالانکہ آج جو میٹنگ ختم ہوئی UNCC کی، کافی اس کے اوپر ناراضگی ظاہر کی گئی بابری مسجد کے اوپر، لیکن وہ کیا ہے، انٹرنیشنل کورٹ میں رہنے کی وجہ سے UNCC اور OIC کے اختیارات نہیں ہیں۔ ایک اگرچہ چیز انٹرنیشنل کورٹ میں چل رہی تو یہ لوگ کچھ نہیں بول سکتے۔ مباحثہ ضرور ہوا، بات چیت ضرور ہوئی کہ کافی یہ وقت ہو گیا بول کے، کافی ٹائم لے لیا ہے یہ بول کے۔ چلو، ہر دیر میں، ہر تاخیر میں خیر ہے انشاءاللہ، یہ چیز تو ہم مسلمان ہیں، ہم مانتے ہیں، لیکن ہم کو انٹرنیشنل کورٹ سے بھی کوئی ناراضگی نہیں ہے۔ اگرچہ انٹرنیشنل کورٹ ابھی دینے میں آج کل دو، پرسوں دو، ایک ہفتے کے بعد دو، لیکن یہ بھگتے خود اپنے پیچھے ہٹ چکے ہیں، اپنے پاویں یہ لوگ پیچھے ہٹا چکے ہیں۔ سوامی رتھو آنند تو کھلے الفاظوں میں بول دیا ہے، کھلے الفاظوں میں اس نے یہ دہرا دیا ہے کہ بھائی ہم کو کچھ لینا دینا نہیں ہے، یہ بابری مسجد کی پاک زمین ہے، ادھر مسجد ہی بننے دو، ادھر ہمارے کو۔ حالانکہ وہ ٹرسٹ کا، اس کو پورا RSS سرکار مل کر اس کو ہاتھ میں صدر بنائے تھے، اس کو صدر صاحب خود بول دیے کہ یہ پاک زمین جو وہاں پہ مسلسل اذان ہو رہی ہے، 5 ٹائم اذان ہو رہی ہے، اور وہاں پہ کوئی نزدیک جا کے کوئی ایسی حرکت کر رہے ہیں تو وہاں پہ اللہ اکبر کی آواز سنائی دے رہی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا جا رہا ہے، اپنے آپ یہ آوازیں آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ کرم ہے۔ اللہ خود اپنی زمین کی حفاظت فرما رہے ہیں، اپنی زمین کی حفاظت فرما رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے، خوشی کا لمحہ ہے۔ تو سوامی خود اجازت دے دیں گے انشاءاللہ۔ یہ ہمارے لیے بہت اچھی بات ہے، آپ لوگوں کو بھی جان کر یہ کافی خوشی ہوئی ہوگی کہ ٹرپل طلاق اور CAA NRC ایک طریقے سے ایک مہینے میں ختم ہو چکا ہے، کیونکہ UNCC کے اختیارات تھے کہ وہ اپنے طریقے سے بینڈ کر سکتا ہے، اور ایک یہ قانون بنایا گیا، اگرچہ 10 سال کوئی قانون برابر جب چلتا ہے اس کے بعد نئی سرکار، مثال کے طور پر ہمارے پاس یہ RSS سرکار آنے کے بعد ہمارے اس میں مداخلت کری، ٹرپل طلاق کا یہ لوگ بل پاس کرے، یہ لوگ CAA NRC لے کر آ کر ہماری ماں اور بہنوں کو روڈ پہ بٹھا دیا۔ یہ سارے چیزیں ایک معنی میں ختم ہو چکے ہیں، جو ہمارے لیے بعض تحسین، بعض فخر کی بات ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، ایسے ہی ہم کو ہر جگہ کامیابی ملتے رہے گی۔ اور یہ نتھو آنند سوامی تو کھلے الفاظ میں بول دیا، اگرچہ شروع کرتے ہیں تو بھائی یہ لوگوں کو کرنے دو، بابری مسجد بنانے دو، یہ حاصل کچھ ہونے والا نہیں ہے، ٹینشن کی وجہ سے یہ ایسے ہی پھنسے رہے گا اور کبھی ٹیمپل نہیں بنے گا۔ ٹیمپل بنانے کی لاکھ کوشش کریں ہم، لیکن ہر کوشش میں ناکام ہوئے، اسی لیے ان کا کام کرنے دو، اپنا کام دوسری جگہ پہ اپن کریں گے، اور یہاں پہ پیدا نہیں ہوئے۔ یہ ہم نے ہمارے ذہن سے نکالی تھی بات، یہ جو بات زمین خود ایکسیپٹ نہیں کر رہی، وہ زمین خود نہیں مان رہی وہ۔ تو بہرحال آپ لوگوں کو یہی کہنا تھا، یہی سنانا تھا۔ منظم رہیے، متحد رہیے، 4 تک یہ میسج کو بھیجیے۔ یہ ویڈیو رہے گی ابو فضل تہلکہ نیوز پہ۔ اجازت چاہتا ہے آپ کا یہ بھائی، ماں باپ کی خدمت کرو، بڑوں کے احکام پہ چلو، نمازوں کی پابندی کرو، یہ ضرور کہوں گا میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔